بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین، فقہ المعاملات المالیہ کے دروس کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اس سلسلے کی گزشتہ نشستوں میں ہم نے ہمارے 10 عنوانات میں سے پہلے 7 عنوانات مکمل کر لیے ہیں۔ بیوع سے لے کر ہبہ یعنی گفٹ کے اصول اور احکام تک یہ ساری تفصیلات ہم نے پڑھ لی ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم آج کی جو نشست نمبر 86 ہے، اس سے ہم عاریت کے اصول اور احکام یعنی کہ عنوان نمبر 8 کا آغاز کر رہے ہیں۔ عاریت کے بارے میں فقہاء نے قدیم کتابوں میں تفصیل سے لکھا ہے، اور اس کا باقاعدہ فقہی کتابوں کے اندر اس کے لیے ایک الگ چیپٹر اور الگ باب ہے۔ اس سے متعلق جو بھی تفصیلات ہے ان کو اگر ہم تقسیم کرنا چاہے چند نکات میں اور ان کو سمجھنا چاہے تو ہم ان عاریت کی تفصیلات کو 6 عنوانات میں یا 6 نکات میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ عاریت کے جو 6 عنوانات ہیں ان میں سے پہلا ہے عاریت کی تعریف، دوسرا ہے عاریت کا حکم، اور تیسرا ہے عاریت کی شرائط۔ چوتھا عنوان ہے عاریت کی اقسام، پانچواں عنوان ہے عاریت کے کچھ عمومی ضوابط، اور چھٹا عنوان ہے عاریت کی جدید صورتیں۔ اب ہم ترتیب کے ساتھ یہ 6 کے 6 عنوانات کی کچھ نہ کچھ تفصیل آپ کے سامنے اور ضروری اصول اور احکام آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ جہاں تک پہلے عنوان کی بات ہے، پہلا نقطہ عاریت کی تعریف، تو عاریت کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا اصل مادہ اور روٹ جو ہے وہ عور ہے، عین واو اور را۔ عربی زبان میں عاریت جو ہے یہ اسم ہے، اس کا فعل جو ہے وہ اعارتن آتا ہے، اعارہ، اور اس کے لغوی معنی آتے ہیں کسی چیز کو باری باری استعمال کرنا اور پھر ایک دوسرے کو چیز واپس کر دینا۔ تو یہ ہے عاریت کے لغوی معنی، یعنی ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں چیز کو منتقل ہوتے رہنا، کچھ ایسا ایک تک ہاتھ میں استعمال ہوتے رہنا اور پھر دوسرے کے ہاتھ میں استعمال ہوتے رہنا۔ جہاں تک فقہی اصطلاح کی بات ہے تو اس سلسلے میں عاریت کی تعریف میں فقہاء کے 2 نقطہ نظر پائے جاتے ہیں۔ پہلی جو رائے ہے فقہاء حنفیہ اور مالکیہ کی ہے، وہ عاریت کی اصطلاحی تعریف کچھ الگ کرتے ہیں، اور دوسری رائے فقہاء شافعیہ اور حنابلہ کی ہے، وہ عاریت کی تعریف کچھ الگ کرتے ہیں۔ فقہاء حنفیہ اور مالکیہ نے عاریت کی جو تعریف کی ہے اس میں یہ ہے کہ کسی چیز کی منافع یعنی کہ سروسز کا کسی کو فری میں کچھ عرصے کے لیے مالک بنانا، یعنی ایک شخص ہے وہ اپنی چیز کسی کو نہیں دے رہا اور بلکہ اس چیز کی خدمات اور اس چیز کے منافع اور سروسز کا کسی کو مالک بنا دیتا ہے، تو باقاعدہ تملیک ہوتی ہے اس میں عاریت میں کہ آپ اپنی چیز کی کے منافع کے باقاعدہ کسی کو مالک بناتے ہیں۔ چنانچہ مبسوط کے اندر جو تعریف کی گئی ہے، علامہ السرخسی رحمہ اللہ نے اس کی تعریف یوں کی ہے کہ العاریۃ تملیک المنفعۃ بغیر عوض۔ عاریت کا مطلب ہوتا ہے کہ بلا عوض منافع کا کسی کو مالک بنا دینا۔ تملیک کا لفظ اس میں بڑا اہم ہے، اور پھر آگے یہ وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں کہ عاریت کو عاریت کیوں کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں سمیت عاریۃ لتعریھا عن العوض، کہ اس کو عاریت اس لیے کہتے ہیں کہ عاریت کا معنی ہوتا ہے خالی ہونا، تعری کا مطلب ہوتا ہے خالی ہونا، چونکہ یہ بھی معاوضہ اور عوض سے خالی ہوتا ہے، اس لیے اس کو عاریت کہتے ہیں۔ تو بہرحال فقہاء حنفیہ اور مالکیہ جو ہے وہ تملیک المنفعت کو عاریت کہتے ہیں، جبکہ فقہاء شافعیہ اور حنابلہ وہ اباحت کو بھی تملیک کا نام دیتے ہیں۔ چنانچہ ان کے ہاں عاریت کی تعریف یوں کی جاتی ہے، مثلا علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے تعریف یوں کی ہے کہ اباحت الانتفاع بعین من اعیان المال، یعنی اعیان اور ٹھوس اور مادی چیزوں میں سے کسی چیز کے سے انتفاع اور نفع حاصل کرنے کو مباح قرار دینا۔ مثلا آپ کسی کو کہہ دیں کہ میں نے آپ کو اس چیز کو مباح کر دی ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، تو پہلی تعریف میں تملیک ہے اور اس تعریف میں اباحت ہے۔ تملیک اور اباحت میں یہ فرق ہوتا ہے کہ تملیک کی وجہ سے انسان باقاعدہ منفعت اور سروسز کا مالک بن جاتا ہے، اس کے اختیار ہے کہ کچھ بھی کرے اس کے ساتھ، اور اباحت میں یہ ہے کہ انسان چیز کو فقط استعمال کر سکتا ہے، وہ اس کا مالک نہیں بنتا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے آپ،
مثال کے طور پر اگر میں کسی شخص کو کہتا ہوں کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میں نے آپ کے لیے مباح کر دیا، آپ جب چاہے آ کر اس کے اندر رہائش اختیار کر سکتے ہیں. اب یہ اباحت ہے، یہ اباحت ہے کہ میں نے اس کو اجازت دے دی کہ آپ میرے گھر رہائش کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو فقہائے شافعی اور حنابلہ کے ہاں یہ عاریت ہے کیونکہ اباحت الانتفاع ہے. جبکہ فقہائے حنفیہ اور مالکیہ کے ہاں یہ عاریت نہیں ہے، یہ تو صرف اباحت ہے. عاریت یہ ہے کہ آپ باقاعدہ اس کو زمین، اس مکان اس کے قبضے میں دے دے اور اس کو کہیں کہ اس مکان کے منافع اور رہائش وغیرہ کے مالک آپ ہو گئے 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، جتنے کے لیے بھی آپ فری میں اس میں رہیں، اور اس کے قبضے میں چیز دے دے تاکہ وہ اس کے منافع اور رہائش کا مالک ہو جائے. تو اس کو کہتے ہیں تنبیہ. بہرحال تو یہ بنیادی طور پر دونوں اصطلاحوں میں یہ اہم فرق ہے. آگے بڑھنے سے پہلے ایک 2 اصطلاحات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ جو مال یا جو چیز یا جو مکان وغیرہ انسان دوسرے کو فری میں اور مفت میں استعمال کے لیے دیتا ہے کچھ عرصے تک، اس کو فقہ کے اندر معار یا مستعار کہتے ہیں. میم عین الف را یا میم سین تا عین الف را، معار یا مستعار. اور عاریت پر دینے والا، اس چیز کا جو آنر اور مالک ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں معیر. معیر میم عین یا را. اور جس شخص کو یہ چیز فری میں ملتی ہے اور وہ کچھ عرصے تک فری میں اس چیز کو استعمال کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں مستعیر. میم سین تا عین یا را. یہ ہے عاریت کا مختصر سا تعارف. اس کے بعد دوسرا جو عنوان ہے ہمارا وہ ہے عاریت کا حکم. عاریت کے حکم میں بنیادی طور پر ہم 2 نکات پر بحث کریں گے. پہلا ہے عاریت کا ثبوت، کہ کیا عاریت کا شرعی طور پر ثبوت ہے یا نہیں، شرعاً یہ ایک درست معاملہ ہے یا نہیں. اور دوسرا عاریت کا لزوم، کہ عاریت کا عقد شرعاً لازم ہے یا کسی بھی وقت کوئی بھی پارٹی اس کو ختم کر سکتی ہے. اگر کوئی بھی پارٹی کسی بھی وقت اس عقد کو ختم کر سکتی ہے تو پھر تو یہ عقد لازم نہیں ہے، لیکن اگر اس کو ختم نہیں کر سکتا کوئی بھی دوسرے کی اجازت کے بغیر تو پھر یہ عقد لازم ہے. تو ان دونوں نکات کو الگ الگ دیکھتے ہیں. جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے عاریت کا ثبوت، تو اس پر تقریباً تمام ائمہ کا اتفاق ہے، اور اس کی ثبوت پر ایک تو ان نصوص کو پیش کیا جاتا ہے جس میں خیر اور بھلائی کے کاموں کی ترغیب آئی ہے. اسی طرح عاریت کے ثبوت پر باقاعدہ الگ احادیث بھی موجود ہے. مثال کے طور پر ایک حدیث میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہے کہ العاریت مؤدات، کہ جو چیز عاریت پر لی جائے وہ واپس ادا کی جائے گی، یعنی اس کا واپس کرنا ضروری ہے. تو یہ اس میں عاریت کا ثبوت ہے. سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3567. اسی طرح ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر سفیان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زرہ جو ہے وہ عاریت پر لی تھی، ایک زرہ. اور اس طرح کچھ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گھوڑا عاریت پر لیا تھا. تو بہرحال بنیادی اصول یہ ہے کہ احادیث سے بھی اس کا ثبوت معلوم ہوتا ہے، اور شریعت کے کسی بنیادی اصول یا مقاصد شریعت کے کسی اصول کے خلاف نہیں ہے عاریت، تو اس لیے یہ جائز ہے. ہاں اس میں کسی حرام عنصر کا شامل اگر ہو گیا تو پھر یہ معاملہ ناجائز ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی کو گٹار یا حرام چیز جو ہے استعمال کے لیے دیتا ہے تو وہ الگ بات ہے، پھر تو وہ ناجائز ہو جائے گا کیونکہ وہ ایک قسم کی اعانت علی المعصیت ہو جائے گی، تو اس لیے وہ ناجائز ہو جائے گا. دوسرا جو نقطہ ہے وہ ہے عاریت کا لزوم، کہ کیا جب کوئی شخص اپنی کوئی چیز دوسرے کو استعمال کے لیے بطور عاریت دے دیتا ہے تو کیا یہ عقد لازم ہو جاتا ہے یا نہیں. بالفاظ دیگر کیا ایسی چیز کو کسی بھی وقت واپس لیا جا سکتا ہے. تو اس سلسلے میں فقہا کی 2 آراء ہے. پہلی رائے فقہائے مالکیہ کی ہے. فقہائے مالکیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان دوسرے کو اپنی چیز عاریت پر دیتے وقت باقاعدہ ٹائم کا ذکر کر دے، مثلا اس کو کہے کہ میں آپ کو یہ 1 مہینے کے لیے دیتا ہوں، تو ایسی صورت میں اس ٹائم سے پہلے وہ اپنی چیز واپس نہیں لے سکتا. وہ ہے کہ عاریت کا عقد لازم ہو جائے گا کیونکہ اس نے ٹائم ذکر کر دیا. اب اس ٹائم تک سامنے والا اس کو استعمال کرے گا، ٹائم سے پہلے نہیں لے سکتا. اگر ٹائم کا ذکر نہیں کیا، کسی کو کہہ دیا کہ بھئی یہ چیز میں آپ کو دے رہا ہوں عاریت پر بس،
تو ایسی صورت میں کیا فوراً واپس لے سکتے ہیں یا کسی بھی وقت؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ بھئی عرف کو دیکھا جائے گا کہ عرف میں اگر اس چیز کو جتنے مقصد کے لیے، جس مقصد کے لیے یا جتنے ٹائم استعمال کے لیے لوگ ایک دوسرے کو دیتے ہوں، تو ایسی صورت میں عرف کو مدار رکھا جائے گا، اور سامنے والے نے جب تک اس چیز کو اپنے مقصد کے لیے استعمال نہ کر لیا ہو اس وقت تک مالک اپنی چیز واپس نہیں لے سکتا۔ ہاں، عرف کے اندر جو مناسب وقت ہوتا ہے وہ اگر مکمل ہو گیا تو پھر ٹھیک ہے، پھر مالک اپنی چیز واپس لے سکتا ہے۔ تو یہ فقہائے مالکیہ کی رائے۔ دوسری رائے دیگر فقہا کی ہے، جمہور علماء کی، حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ وغیرہ کے یہاں، ان کی رائے یہ ہے کہ عقد عاریت جو ہے یہ کوئی لازم عقد نہیں ہے، بلکہ مالک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی وقت اپنی چیز معاملہ ختم کر کے جا کر اپنی چیز واپس لے سکتا ہے۔ اور وہ ظاہری بات ہے، وہ وجہ ہی بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک عقد تبرع ہے۔ عقد تبرع میں ایک شخص نے احسان کر کے دوسرے کو اگر کچھ ٹائم کے لیے کوئی چیز دے دی تو آپ اس پر یہ لازم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کوئی معاملات اور لین دین کا معاملہ تو نہیں ہے کہ اس کو لازم قرار دیا جائے۔ بہرحال تو ان کے ہاں یہ کوئی عقد لازم نہیں ہے۔ جو پہلا فریق ہوگا مالک، وہ کسی بھی وقت جا کر وہ اپنی چیز واپس لے سکتا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ بسا اوقات پھر فوراً چیز واپس لینے میں سامنے والے کے لیے تکلیف ہوتی ہے، تو اس کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ فقہا جو دوسری رائے والے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے دوسری کو زمین دے دی استعمال کے لیے کہ آپ اس میں فصل لگائیں، سامنے والے نے فصل لگا دی، ابھی فصل اگی ہی تھی کہ ابھی اس سے زمین واپس مانگ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو کہا جائے گا کہ بھئی یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ابھی سامنے والے کا اس میں ضرر ہے، نقصان ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر یوں ہوتا ہے کہ فقہا اس کو اجارے کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب سامنے والے پر لازم ہوگا کہ ٹھیک ہے اپنی فصل اس میں رکھے، لیکن وہاں اس علاقے میں اس زمین کا جو کرایہ بنتا ہے وہ مالک کو دے دے۔ تو عقد تو چونکہ ختم ہو گیا عاریت کا، تو اب اجارہ کا عقد جو ہے وہ فوراً یعنی شروع ہو جائے گا۔ اس لیے اب جو مستعیر ہے، جس کو چیز مفت میں ملی تھی زمین، وہ اس کو چاہیے کہ اب وہ اس کی اجرت مثل ادا کرے مالک کو۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر عاریت کے لزوم کے بارے میں فقہا کی آرا۔ تو یہ عاریت کے بارے میں پہلی دو باتیں بنیادی طور پر سامنے آ گئی، یعنی عاریت کا تعارف اور عاریت کا حکم۔ اس کے بعد انشاءاللہ تیسرا نقطہ اگلی نشست میں۔